داستان فسانہ عجائب کا خلاصہ۔ فسانہ عجائب اردو ادب کی وہ داستان ہے جسے غالباً گزشتہ 100 برسوں سے اردو ادب کا نہ کوئی ادیب اور نہ ہی کوئی قاری بھلا سکا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ اگلے 100 برسوں تک اسے کوئی بھلا پائے گا۔ اس کی وجہ آپ رجب علی بیگ سرور کی انداز بیانی یا اسلوب کو مانیے یا پھر یوں کہیے کہ یہ داستان لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کے آئینہ سے کم نہیں۔ ماننے والوں میں یہ بات بھی قادر ہے کہ یہ یادگار داستان میر امن کی مشہور و معروف داستان باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ ان دونوں داستانوں کی شہرت میں نہ کبھی کوئی کمی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی۔ داستان فسانہ عجائب کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ، جس کا نام فیروز بخت ہے، ملک ختن یعنی قسمت آباد پر حکومت کرتا ہے۔ اس کے عہد میں تمام رعیت خوشحال ہے۔ بادشاہ کے 60 برس کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتے ہیں۔ نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ شہزادہ جان عالم 15 سال کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ 14 سال کی عمر میں جان عالم کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے جو خوبصورت اور نیک سیرت شہزادی ہے۔ ایک روز جان عالم بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک ضیف کو ایک پنجرے کے ساتھ دیکھا جس میں ایک طوطا تھا جو کہ عقلمند اور بولنے والا تھا۔ اس کی باتیں جان عالم کو لبھائی۔ 1,00,000 روپے اس ضیف کو دے کر اس نے طوطا خرید کر ساتھ لے آیا اور ماہ طلعت کو دکھا کر انشاء کا یہ مصرع سنایا: بازار ہم گئے تھے، ایک چوٹ مول لائے۔ ایک دن جب جان عالم دربار میں تھے اور ماہ طلعت غسل کر کے اپنے آپ کو سجا کر خاصوں سے تعریف چاہی اور بعد میں اس طوطے سے بھی مدح گوئی کو کہی گئی، پر طوطا نے صاف گوئی سے تعریف نہ کی، جس کی وجہ سے طوطا اور ماہ طلعت سے تو میں ہو گئی۔ جان عالم اسی وقت آ گئے اور ماجرا جاننا چاہا۔ طوطا نے کہا: ماہ طلعت سے زیادہ خوبصورت انجمن آرا ہے جو یہاں سے برس دن کی راہ شمال میں ایک ملک ہے زرنگار، اس کی تعریف کیا کروں۔ اس ملک کی شہزادی انجمن آرا ہے جو بے حد خوبصورت اور سیرت میں ہے۔ انجمن آرا کی تعریف طوطا نے اس طرح کیا کہ شہزادہ جان عالم اس پر فدا ہو گیا اور ایک صبح سویرے وزیر اور طوطے کو لے کر جان عالم انجمن آرا کی تلاش وصال کو نکلتا ہے۔ وزیر، طوطا اور شہزادہ جان عالم چلتے چلتے ایک جنگل کو پہنچا تو دیکھا کہ 2 ہرن تیز رفتار سے سامنے آئے۔ طوطا پنجرہ سے آزاد ہوا
وزیر ایک ہرن کے تعاقب میں اور شہزادہ دوسرے ہرن کے تعاقب میں جاتے جاتے ایک ویران صحرا میں رات ہو کر پہنچا۔ ایک پیر مرد سفید داڑھی والے سبز عمامہ سر پر حضرت خضر سی صورت آیا اور اس جگہ سے جلد از جلد نکلنے کو کہا کہ یہ طلسم گاہ ہے۔ رات اسی پیر مرد نے کھانا کھلا کر سلایا۔ صبح گھوڑا لے کر آگے بڑھا کہ ایک صحرا میں ایک ندی کے کنارے گھوڑا سے اتر کر منہ دھویا اور پانی پینے کو جھکا کہ ایک معشوقہ کی سی صورت نظر آئی، جس نے کہا کہ اے میرے محبوب تامل نہ کر، کود پر۔ اور شہزادہ جان عالم یہ سن کر ندی میں کود پڑا۔ اس کی ملاقات جواہر نگار سے ہوئی جو شہپال جادوگر کی بیٹی ہے۔ جواہر نگار جان عالم سے بولتی ہے، برسوں سے تیری فریفتہ ہوئی، آج تو مجھے مل گیا ہے۔ اب سے تو یہیں رہ اور انجمن آرا کے پاس جانے کی نہ سوچنا، ورنہ مارا جائے گا۔ جان عالم روتا دھوتا رہا۔ اس طرح 2 مہینہ گزر گئے۔ ایک دن جان عالم نقش نکال کر وہ اسم یاد کر لیا جس سے وہ جادوگر سے آزاد ہو سکتا ہے، اور جو کوئی اس کو روکے اس پر دم کر سکتا ہے۔ اچانک وہ جادوگرنی آئی۔ جان عالم نے اسے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، میں نے طلسم سے باہر نکلنے کا اسم یاد کر لیا ہے۔ بڑھ کر نکل رہا تھا کہ اسے اس جادوگرنی نے روکنے کی کوشش کی، پر جان عالم روکنا نہ چاہا اور بولا کہ عشق زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ جادوگرنی اپنا سر پٹکتی رہی اور جان عالم وہاں سے نکل گیا۔ جان عالم ایک دن چلتے چلتے وادی فرخ ناک پہنچا، جہاں مہر نگار اس کی خاصوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مہر نگار نے شہزادہ جان عالم کو دیکھ کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد جان عالم کے پاس گئی اور اس سے اس کا احوال پوچھی۔ مہر نگار کو معلوم ہو گیا کہ یہ عشق کا مارا ہے اور کوئی شہزادہ ہے، اور پھر شہزادے کو اپنے ساتھ محل لے جانے اور کھانے پینے کی دعوت دی۔ شہزادے نے دعوت کو قبول کیا اور ساتھ مہر نگار کے باغ میں جا بیٹھا۔ جب مہر نگار کو معلوم ہو گیا کہ شہزادہ جان عالم انجمن آرا کے عشق میں مبتلا ہے، تو یہ سن کر مہر نگار کے دل میں چوٹ پہنچی اور وہ غمگین ہو گئی اور اپنا احوال اور دل کی بات کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ شہزادہ جان عالم مہر نگار کی محبت کو قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انجمن آرا کی وصال سے ہو کر مہر نگار سے شادی کرے گا، اور وہ مہر نگار کے والد سے بھی مل کر اسے دلاسا دے کر نکل پڑتا ہے۔ ملکہ مہر نگار کے باغ سے 40 منزل دور ملک زر نگار تھا۔ کئی مہینے سفر کرنے کے بعد جان عالم زر نگار پہنچا اور وہاں ایک خواجہ سرا سے معلوم ہوا کہ یہی زر نگار ہے، اور یہاں کی شہزادی انجمن آرا کو کسی جادوگر نے 4-5 روز پہلے قید کر لے گیا۔ یہ سن کر جان عالم بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر کسی طرح خواجہ سرا کے ذریعے
جان عالم زرنگار کے بادشاہ یعنی انجمن آرا کے والد کے پاس پہنچتا ہے۔ بادشاہ جان عالم کو بتاتا ہے کہ ایک جادوگر نے انجمن آرا کو قید کر رکھا ہے، جو بھی وہاں گیا بچ کر واپس نہیں آیا۔ وہاں آگ ہی آگ ہے۔ جان عالم انجمن آرا کی جان بچانے جادوگر کی طرف چلا، لیکن بادشاہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری بادشاہت سنبھال، وہاں نہ جا، تیری جان کو خطرہ ہے۔ میں جان بوجھ کر تمہیں موت قبول کرنے نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے، جان عالم کہتا ہے، میں اپنی حکومت چھوڑ کر تیری حکومت یہاں کروں، جبکہ میری محبت ادھر موت کے گھاٹ پر کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر جان عالم نکل پڑتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ جل رہا ہے، جس میں ایک ہرن اچانک دکھتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ جان عالم ایک منتر پڑھ کر تیر چلاتا ہے اور اس ہرن پر جو تیر وہ ہرن مر کر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ تیر چلاتا ہے اور تیر اس ہرن پر چل جاتی ہے اور وہ پھر مر کر کے نیچے گر جاتی ہے اور وہ آگ غائب ہو جاتا ہے۔ جان عالم اس غار میں داخل ہو جاتا ہے اور اس جادوگر کو مار کر انجمن آرا کے پاس جاتا ہے۔ انجمن آرا جان عالم سے نوک جھوک کرنے لگتی ہے کہ تو کون ہے اور میں اجنبی سے بات نہیں کرتی۔ جان عالم کہتا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ انجمن آرا کہتی ہے، میں تیری معشوقہ نہیں، عشق کی باتیں مجھ سے باہر ہیں۔ بادشاہ جان عالم کی بہادری اور انجمن آرا سے اس کا عشق کو دیکھ کر جان عالم کو اپنے تخت و تاج عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی انجمن آرا کے ساتھ کرانا چاہتا ہے، جس کے لیے انجمن آرا کی ماں کو کہتا ہے کہ انجمن آرا کو راضی کر اور جان عالم سے جلد از جلد شادی کرا دے، ورنہ ایسا لڑکا نہیں ملنے والا۔ پھر انجمن آرا کے راضی ہونے کے بعد انجمن آرا اور جان عالم کی نکاح پڑھائی جاتی ہے اور عیش و عشرت میں دن و رات گزرتے ہیں۔ جان عالم انجمن آرا سے شادی کر کے عیش کرتا ہے اور ادھر مہر نگار جان عالم کی جدائی میں تڑپ رہی ہے۔ ایک دن اچانک جان عالم کو ملکہ مہر نگار کی یاد آئی۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر انجمن آرا کے ساتھ مہر نگار کے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے مہر نگار کے والد سے ملتا ہے اور اس کے بعد مہر نگار سے ملتا ہے۔ انجمن آرا مہر نگار اور جان عالم کی شادی کے لیے مان جاتی ہے اور شادی کے بعد ایک رات انجمن آرا اور دوسری رات مہر نگار کے ساتھ جان عالم گزارتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جان عالم مہر نگار اور انجمن آرا سے ارشاد فرماتا ہے کہ اب اپنے وطن کو جانا چاہیے۔ سب ہنسی خوشی مہر نگار کے والد سے آخری ملاقات کرتے ہوئے اجازت لے کر نکل پڑتے ہیں کہ جان عالم کو اکیلے میں بلا کر مہر نگار کے والد کسی بھی جاندار کے قلب میں اپنی روح کو منتقل کرنے کا جادو بتاتا ہے۔ اسی وقت وزیر روتا جان عالم کے پاس آتا ہے۔ وہ وزیر انجمن آرا کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی وصال کی ترتیب ڈھونڈنے لگتا ہے۔
سفر کے دوران ایک دن جانے عالم کو ایک باغ میں لے جا کر اسے شراب کے نشے میں ڈال کر اسے روح منتقل کرنے کا راز معلوم کر کے جانے عالم کو ایک بندر اور خود کو جانے عالم کی قلب میں ڈھال کر اپنے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بندر کو دوڑایا اور مہر نگار اور انجمن آرا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وزیر کو شیر نے کھا لیا۔ السلام علیکم ناظرین، فسانہ عجائب کے خلاصے کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس سے قبل کے 2 حصے میں یہاں تک خلاصہ ہوا تھا کہ وزیر اپنی روح کو جانے عالم کے قلب میں منتقل کر لیتا ہے اور جانے عالم کی روح بندر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کی کہانی کو اس ویڈیو میں خلاصہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان 2 ویڈیوز کو پہلے دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے تاکہ مکمل کہانی کا خلاصہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ آئیے اب آگے کی کہانی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر جو کہ بادشاہ جانے عالم کے قلب میں ہے، اس کی حرکت کو دیکھ کر مہر نگار اور انجمن آرا کو شک ہوتا ہے کہ یہ جانے عالم نہیں ہے۔ مہر نگار نے روح منتقل کرنے والی بات جو کہ ان کے بابا نے بتائی تھی انجمن آرا کو بتا دی۔ جانے عالم کے قلب میں وزیر اپنی روح کو منتقل کر کے وہ جب مہر نگار اور انجمن آرا کے پاس آتا ہے تو ان دونوں کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ جانے عالم نہیں ہے۔ مہر نگار روح منتقل کرنے والی بات جو کہ اپنے بابا سے وہ سنی تھی وہ انجمن آرا کو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانے عالم کے قلب میں کسی اور کی روح ہے، یہ جانے عالم نہیں ہے۔ ادھر جانے عالم کے پیچھے بندر مارنے والے لگے تھے۔ وزیر نے 100 روپے انعام کے طور پر رکھا تھا۔ اس وجہ سے جہاں کوئی بھی بندر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایک چڑی مار نے جانے عالم یعنی بندر کو بے ہوش دیکھ کر اسے باندھ کر گھر لے گیا۔ چڑی مار بندر کو بادشاہ کے حوالے کر کے 100 روپے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن بندر کی التجا پر چڑی مارنی نے چڑی مار کو روکا اور بندر کو گھر میں ہی رکھ لیا۔ چڑی مار کے گھر کے قریب ایک تاجر رہتا تھا جس نے بھٹیاری کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی ناکامیاب کوشش کی کہ چڑی مار کے گھر میں ایک انسان کی طرح بولنے والا بندر ہے۔ پھر وہ تاجر خود چڑی مار کے گھر گیا اور یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہوا کہ اس گھر میں ایک انسان کی طرح بولنے والا بندر رہتا ہے۔ سوداگر نے دھمکی دیا اور بہت سے انعام دے کر اس بندر کو اپنے گھر لے گیا۔ جانے عالم جو کہ ایک بندر کی شکل میں بے ہوش تھا، اسے یعنی بندر کو قتل کرنے کا انعام وزیر نے 100 روپے رکھا تھا، تو جہاں بھی کوئی بندر دیکھتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک چڑی مار نے جب بندر یعنی جانے عالم کو بے ہوش دیکھا تو اسے اپنے گھر لے آیا اور اسے وزیر کے حوالے کر کے 100 روپے حاصل کرنا چاہا، لیکن چڑی مارنی کے پاس جب بندر یعنی جانے عالم التجا کیا تو اس پر چڑی مارنی نے بندر کو بیچنے کی اجازت نہیں دی اور اسے گھر پر ہی رکھا۔ ایک تاجر جو کہ چڑی مار کے گھر کے قریب تھا، وہ کسی طرح
پتہ لگا لیا کہ اس چڑی مار اور چڑی مارنی کے گھر میں ایک انسان کی طرح بولتا ہوا بندر ہے، اور یہ تاجر یعنی یہ سوداگر نے کسی طرح دھمکی دے کر اور بہت سے انعام دے کر چڑی مار سے وہ بندر خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ اس تاجر نے بندر کی خدمت اچھے سے کی، اور جب سوداگر کو یعنی اس تاجر کو بادشاہ جان عالم، شہزادہ جان عالم کا یہ احوال یعنی بندر کے قلب میں اس حال میں رہنے کا پتہ چلا تو اس سے کافی محبت کیا اور اس کی جان کا خیال رکھا۔ وزیر کو جب پتہ لگا تو اس نے لوگ بھیجے، لیکن سوداگر نے بندر کو وزیر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے ایک لشکر بھیجا۔ سوداگر کسی طرح چھپ کر مہر نگار تک پہنچا۔ جب تاجر بندر کو اپنے گھر لے کر چڑی مار کے گھر سے اپنے گھر کو لے کر آتا ہے تو کسی طرح وزیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندر تاجر کے یعنی سوداگر کے گھر میں ہے۔ وزیر لوگ بھیجتے ہیں، لیکن سوداگر بندر کو دینے سے انکار کر دیتا ہے تو وزیر ایک لشکر بھیجتا ہے۔ چھپاتے ہوئے کسی طرح سوداگر مہر نگار تک پہنچتا ہے۔ بندر نے جب مہر نگار سے باتیں کی اور اسے یقین دلایا تو مہر نگار سمجھ گئی کہ یہی جان عالم ہے۔ مہر نگار کے پاس ایک طوطا تھا۔ جان عالم نے جلد اس طوطے کی گردن کو نچوڑنے کو کہا اور پھر اپنی روح کو اس طوطے کی قلب میں منتقل کر لیا۔ سوداگر نے اس بندر کو مار ڈالا۔ سوداگر کسی طرح چھپ کر مہر نگار تک پہنچا اور مہر نگار سے جب یہ بندر باتیں کرنے لگا تو مہر نگار کو یقین آ گیا کہ یہ جان عالم ہے۔ جان عالم نے کہا کہ آپ کے پاس جو یہ طوطا ہے اس طوطے کی گردن کو آپ نچوڑ دیجئے۔ مہر نگار نے اسی طرح کیا، وہ اس طوطے کی گردن کو نچوڑ دیا اور جان عالم جو کہ بندر کے قلب میں تھا وہ اپنی روح کو اس طوطے کے قلب میں منتقل کر لیا اور سوداگر نے اس بندر کو مار ڈالا۔ وزیر آ کر دیکھتا ہے کہ مہر نگار کا رنگ کچھ الگ ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید جان عالم کی موت پر وہ ڈر گئی۔ مہر نگار وزیر کو ایک بکری کا بچہ منگوانے کو کہتی ہے۔ وہ اس بکری کے بچے کے ساتھ روز کھیلتی ہے۔ ایک دن خود اس بکری کے بچے کی گردن مروڑ کر رونے دھونے لگتی ہے اور وزیر آیا تو اس کو کہنے لگتی ہے کہ اس میں جان ڈال دے۔ وزیر نے کہا کہ کیا بھلا کوئی مردے میں جان ڈال سکتا ہے؟ مہر نگار بولتی ہے کہ آپ ہی نے تو میری مینا میں جان ڈالی تھی۔ وزیر سوچتا ہے کہ شاید جان عالم نے کبھی یہ کام کیا ہوگا۔ سوداگر بندر کو مار ڈالتا ہے اور مہر نگار کسی طرح ڈرامہ کرتی ہے، اور جب وزیر آ کر دیکھتا ہے کہ مہر نگار کا رنگ کچھ الگ سا ہو گیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید جان عالم کی موت کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہو۔ مہر نگار ایک بکری کا بچہ منگوانے کہتی ہے۔ مہر نگار اس بکری کے بچے کے ساتھ روز کھیلتی ہے اور ایک دن خود جب کوئی کمرے میں نہیں ہوتا ہے تو وہ خود ہی بکری کے بچے کی گردن کو مروڑ دیتی ہے، جس سے وہ بکری کا بچہ مر جاتا ہے۔ جان عالم وہ طوطا ابھی بھی اس پنجرے میں ہے
اور وہیں موجود ہے جہاں مہر نگار اس بکری کے بچے کی گردن کو مروڑتی ہے، یعنی اپنے کمرے میں۔ وزیر آ کر دیکھتا ہے کہ بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ مہر نگار روتے دھوتے کہتی ہے کہ وزیر کو کہتی ہے کہ اس مردے بکری کے بچے میں جان ڈال دو، جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی وہ مر گئی ہے۔ اب اس کا رونا دھونا دیکھ کر تو وزیر کہتا ہے کہ بھلا کسی مردے میں جان ڈالی جاتی ہے؟ مہر نگار بولتی ہے کہ آپ نے ہی تو، مہر نگار جھانسا دے کر کہتی ہے کہ آپ نے ہی تو میرے مینا میں جان ڈالی تھی۔ وزیر سوچتا ہے کہ شاید جان عالم نے کبھی یہ کام کیا ہوگا، یہ روح منتقلی کا کام کیا ہوگا۔ وزیر اس جھانسے میں آ جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وزیر بستر پر لیٹ گیا اور اپنی روح کو اس بکری کے بچے میں منتقل کیا، اور پنجرے میں بیٹھا طوطا اپنی روح کو وزیر کے قلب میں منتقل کر دیا، اور مہر نگار نے منتر پڑھ کر اس بکری کے بچے میں چھڑک دیا، جس سے وزیر کی روح کہیں کسی پر منتقل نہ ہو سکے۔ شہزادہ جان عالم اپنی قلب میں واپس آ گیا۔ انجمن آرا آئی اور خوشی کی آمد ہوئی، جشن منایا گیا۔ وزیر مہر نگار کے جھانسے میں آ کر بکری کے بچے میں روح کو منتقل کرنے جاتا ہے، اور جو ہی وہ بکری کے بچے میں اپنی روح کو منتقل کرتا ہے، جان عالم جو کہ طوطے کے قلب میں تھا، اپنی روح کو فوراً ہی قلب میں اپنی روح کو منتقل کر دیتا ہے، اور جب وزیر بکری کے قلب میں اپنی روح کو منتقل کرتا ہے کہ فوراً ہی مہر نگار وہ منتر ہے جس سے کہ وزیر اپنی روح کو کسی اور جانور میں اپنی روح کو منتقل نہ کر سکے۔ اس طرح وزیر بکری کی روح اپنے قلب میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ سن کر انجمن آرا آتی ہے، خوشی کی آمد ہوتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ مہر نگار، انجمن آرا اور شہزادہ جان عالم اپنا لشکر لے کر گھر کے لیے روانہ ہوتا ہے کہ راستے میں وہ طلسم چشمہ نظر آتا ہے۔ مہر نگار کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسی جگہ محل سرا لگا دیا جاتا ہے۔ غائب سے ایک آواز آتی ہے، ابے جان عالم، بہت دنوں اڑتا پھرا، مدت کے بعد پھنسا، خبردار ہو جا۔ اتنے میں وہ جادوگرنی آ جاتی ہے۔ جانور ہو یا انسان، سب کے آدھے جسم پتھر کا بنا دیتی ہے۔ مہر نگار کے والد کے ایک شاگرد یہ ماجرا دیکھ کر اپنے استاد سے جا کر بتاتا ہے۔ مہر نگار کے والد آتے ہیں اور جادوگرنی کو مار گراتے ہیں۔ لشکر میں سب کے سب پھر سے اصلی شکل و صورت میں آ جاتے ہیں۔ جب جان عالم اپنی قلب میں واپس آ جاتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے، اس کے بعد مہر نگار اور انجمن آرا کو لے کر شہزادہ جان عالم اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ پھر سے اسی طلسم چشمہ میں نظر آتا ہے، تو وہیں مہر نگار کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے محل سرا وہیں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی جگہ وہ جادوگرنی، شہپال کی بیٹی جادوگرنی آتی ہے اور آ کر تمام لوگ ہو یا جانور، اس کے آدھے جسم کو پتھر کے بنا دیتی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر مہر نگار کے والد کا ایک شاگرد مہر نگار کے والد کو جا کر بتاتا ہے۔ مہر نگار کے والد آتے ہیں اور جادوگرنی سے
जंग करके उसे मार गिराते हैं और जितने भी लोग लश्कर में आधे पत्थर के बने थे वो अपनी असली शक्ल व सूरत में वापस आ जाते हैं। फिर उस जादूगरनी का बाप शहपाल आता है जो कि जादूगरों का बादशाह है। शहपाल, जाने आलम, अंजुमन आरा, महर निगार के वालिद और उसके लश्कर के दरमियान में जंग होती है जिसमें शहपाल को शिकस्त होती है। महर निगार के वालिद दुआ देकर निकल जाता है। जाने आलम वहाँ से माल व दौलत लेकर अपने मुल्क को रवाना होता है। जाने आलम अपने मुल्क किस्मताबाद पहुँचता है। उसके वालिद उसे देखकर खुश होता है। एक दिन बाद महर निगार और अंजुमन आरा बादशाह फिरोज बख्त से इजाज़त लेकर माह तलत से मुलाकात करने जाती है जो कि एक मुंहफट औरत है और वो अब महल में नहीं रहती। अंजुमन आरा और महर निगार माह तलत से मिलकर उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे महल आने को कहती है लेकिन वो नहीं मानती। शहजादा जाने आलम उस बकरी के बच्चे को मारकर उसका गोश्त कुत्तों में तकसीम कर देता है। बादशाह फिरोज बख्त जाने आलम को बादशाहत अता करता है और उसी दिन उसे तख्त पर बैठाता है। जाने आलम अंजुमन आरा और महर निगार जब किस्मताबाद पहुंचता है तो उसे देखकर फिरोज बख्त खुश होता है और उसके एक ही दिन बाद महर निगार अंजुमन आरा फिरोज बख्त से इजाज़त लेकर माह तलत से मुलाकात करती है जो कि एक मुंहफट औरत है और वो अब महल में नहीं रहती है। लेकिन माह तलत और अंजुमन आरा मनाने जाती है और वो कहती है कि वो महल आए और साथ रहे, लेकिन माह तलत नहीं मानती। शहजादा जाने आलम जब उस बकरी के बच्चे को देखता है उसे गुस्सा आता है तो वो उससे मारकर उसके गोश्त को कुत्तों में तकसीम कर देता है। फिरोज बख्त ये देखकर उसी दिन उसे तख्त पर बैठाता है और बादशाहत जाने आलम को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद मालूम हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।